نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زخرف کی 43ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے قیامت کے بعض احوال بیان فرما رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا، دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، تو یا رب عز و جل اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا اور اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی، اور اس کا ایسا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست بھی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور کافر دوست جو ہے، دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق کہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی، لہٰذا اہل حق کا انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے، یعنی تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی، لہٰذا
ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنا دوست بنائے اور ان سے محبت رکھے تاکہ آخرت میں ان کی دوستی اور محبت کام آئے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے اللہ کے لیے ملاقات کرے کہ ہم ان سے ملیں گے تو ان کے ملنے کے سبب ہمیں اللہ سے قربت حاصل ہوگی، اور اس کے پاس بیٹھے اٹھے اور اپنا مال بھی خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی اور ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا، یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ ایک روایت مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، ان پر زبرجد، یہ ایک قیمتی پتھر ہے، اس کے بالا خانے ہوں گے، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں کون رہے گا؟ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ حضرات کرام، ان روایات سے ہمیں یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے آپس میں دوستی رکھنے والے اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملنے والوں کو کیسے کیسے انعامات رب تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، کہ ایک حدیث میں ان کو اپنی محبت عطا فرما رہا ہے کہ اس کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ان کے لیے یاقوت اور زبرجد کے خانوں والے ستون ہوں گے، سبحان اللہ، اور چمکدار ستاروں والے ستون ہوں گے، اور ان میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ حضرات کرام، قیامت کے دن ایک ادنا سی بھی نسبت اگر کوئی شخص کسی اللہ والے سے رکھتا ہوگا تو وہ ادنا بھی نسبت اسے ضرور کام آئے گی۔ اللہ کے وہ مقرب بندے جنہوں نے اپنی زندگی خوف الہی، خشیت الہی، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری ہوگی، وہ لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام آئیں گے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، شہداء عظام ہوں، اولیاء عظام ہوں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اور جنتی لوگوں کی کیا شان ہوگی؟ جنتی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور متقی لوگ جنت کی طرف ٹولیاں بنا بنا کر جا رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو ایک جہنمی کی نظر ایک جنتی پر پڑے گی، وہ دور سے دیکھے گا کہ ایک جنتی جنت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے خود کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، تو وہ دوڑ کر آئے گا اور وہ اس جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، یا یوں کہے گا کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا، تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا تعالی، یہ شخص اپنے احسان کا بدلہ مانگ رہا ہے،
تو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرما دے اور جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا اسے بھی لے جا جنت میں۔ حضرات، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ حضرات کرام، یہاں سے اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے ایک ادنا سی بھی نسبت کافی ہوگی۔ اگر کسی کو کسی اللہ والے سے ادنا بھی نسبت ہوگی اور اس نسبت کا صلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اس صلے کی صورت جنت ہی ہوگی۔ کتنا پیارا جو ہے معاملہ ہے، کتنی بہترین یہ حدیث ہے کہ اس سے ہمیں یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی محبت نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ اس کا صلہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی دوسری بستی کسی بندے سے اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ راستے میں بٹھا دیا اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں وہاں موجود تھا۔ جب وہ شخص اس انسانی شکل نما فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس فرشتے نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں فلاں بستی کسی شخص سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا، کیا آپ کا قرضہ ہے وہاں پر؟ وہ شخص جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا قرضہ ہے یا کوئی مطالبہ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں اس لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جس قدر تم اس بندے سے محبت کرتے ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات کرام، اللہ والوں سے محبت کا سب سے بہترین ثمرہ اور سب سے بہترین نتیجہ تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت جسے حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر چلیں، پرہیزگاری کو اپنے لیے شعار زندگی بنائیں اور ان کی زندگی اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر شریعت مطہرہ کے اوپر کاربند ہو جائیں اور ان کی جہاں تک ممکن ہو خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔